ان سنتوں کو جمع کرنے کا کام لیں گے، ان سنتوں کو جمع کرنے کا کام لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس علم کے اندر مشغول ہو گئے۔ پہلے آپ عقائد کے علم کے اندر، فلسفہ کے اندر بہت ماہر تھے، اس کے بعد فقہ کے اندر آپ مشغول ہو گئے۔ پھر آپ نے فقہ کے اندر وہ مقام حاصل کیا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم محبت کی بنیاد پہ کہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، تو محبت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا مقام تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آپ کے ہاں کیا مقام تھا۔ تو چار بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے میری ملاقات ہوگی، تو میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ عمر کے اندر چھوٹے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، آپ کی پیدائش 193 صرف 93 ہجری کی ہے اور ان کی پیدائش 80 ہجری کی ہے، آخری قول کو لیا جائے تو دونوں ہم عصر علماء ہیں۔ تو آپ کا شورا ہے مدینہ کے اندر موجود ہے، پوچھا، ملاقات ہوئی، ملاقات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے بطور طنز کے فرمایا الکوفی لا یوفی، کوفہ والے تو وفادار نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گرا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کوفہ کون سی جگہ ہے، کوفہ جگہ کا مقام کیا ہے، کوفہ کی عظمت کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بطور طنز کے کہا الکوفی لا یوفی، کوفہ والے تو وفادار نہیں ہوتے۔ امام صاحب نے امام مالک صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے سینہ تان کے فرمایا کہ انا من المدینہ، میں تو مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے مدینہ کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے، مدینہ اور مدینہ والے بڑے معزز ہیں، لیکن آپ نے تو ایک قول بیان کیا الکوفی لا یوفی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ یہ جو مدینہ شہر ہے اس میں تو بڑے بڑے منافق بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے سرکش بھی رہتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے، امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے انی رأیت رجلا لو کلمک بهذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا اگر وہ لکڑی کے ستون کے بارے میں آپ سے گفتگو کرے اور کہتے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ لکڑی کے ستون کو بھی دلیل سے ثابت کر دے گا کہ یہ ستون لکڑی کا نہیں ہے بلکہ سونے کا ہے۔ آپ کے طرز استدلال کو، آپ کی دلیل کی طاقت کو، آپ کی قوت دلیل کو دوسرے نمبر کے بڑے امام مالک رحمہ اللہ بھی تسلیم فرماتے ہیں۔ آگے تیسرے نمبر پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مقام آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فان الناس كلهم عیال علیہ فی الفقہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ علم کے اندر مہارت حاصل کر لے، جو شخص یہ چاہتا ہے فقہ کے اندر مہارت حاصل کر لے فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فان الناس كلهم عیال علیہ فی الفقہ۔ اسے چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو لازمی کرے، ان کی شاگردی کے اندر بیٹھ جائے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ فقاہت کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اولاد کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ تو بہت پیچھے کے ہیں، آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، آپ کے شاگردوں کے شاگرد
وہ فرماتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملتا، لیکن وہ مجھ سے بہت پہلے چلے گئے۔ لیکن میں نے ان کے زمانے کے لوگوں سے پوچھا، ان کے زمانے کے لوگوں سے ان کے حالات کو پوچھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا، ہوا من العلم والزہد والورع وایثار دار الآخرہ بمحل لا یدرکہ فیہ۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، آخرت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے اعتبار سے اس مقام پر تھے کہ جس مقام پہ کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ کے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایک زمانے کے معاصر علماء ایک دوسرے کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہتے۔ اس وقت کے صوفیاء ہوں، اس وقت کے دوسرے لوگ ہوں، سب آپ کی قدر کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے انسان ہیں، آپ نے علم کو حاصل کیا، آپ نے احادیث کو حاصل کیا، اور حدیث کے بہت بڑے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مجاہد ہیں، جو آدھی زندگی حدیث کی حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، آدھی زندگی سرحد کے اوپر جہاد کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، جن کا حدیث کے اندر بہت بڑا مقام ہے، علماء جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لولا ان اللہ ادرکنی بأبی حنیفہ وسفیان لکنت بدعیا۔ اگر اللہ رب العزت میرے اوپر کرم کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ اور ابو سفیان کی صحبت مجھے عطا نہ فرما دیتے تو آج میں بدعت والوں میں ہوتا۔ تو کتنا بڑا انسان تھا کہ جس کی بڑے بڑے لوگ قدر کرتے ہیں۔ آج لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایسے جملوں سے یاد کرتے ہیں کہ جیسے پاس کے گاؤں کے کسی مسجد کے چھوٹے سے امام ہو، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس امت کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ کسی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ایک آیا اس نے مسئلہ پوچھا اور اس مسئلے کو لکھ دیا، ایسے نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وقت کے 40 بڑے علماء کو جمع کیا، 40 بڑے علماء کو جمع کیا۔ کون سے علماء؟ یہ نہیں کہ جس کے سر پہ پگڑی ہے اسے جمع کر دیا اگر اپنی مجلس کے اندر، سیکھنے کے لیے تو ہر کوئی آ رہا ہے، لیکن اس شورائی مجلس کے اندر، اس شورائی انتظام کے اندر اس شخص کو جمع کیا گیا کہ جو قرآن مجید کا حافظ ہو، جو حدیث کا حافظ ہو، جو لغت کو جاننے والا ہو، جو اس وقت کے عرف کو جاننے والا ہو۔ پھر اگر کوئی مسئلہ آتا اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا، یہ 40 علماء اس کے اوپر جرا کرتے، یہ 40 علماء اس کے اوپر بحث کرتے، یہ 40 علماء ایک اپنی دلیل دے رہا ہے، ایک اپنی دلیل دے رہا ہے، کرتے کرتے جو نتیجہ نکلتا اس نتیجے کو ایک جگہ پہ لکھ دیا جاتا، اس نتیجے کو ایک جگہ پہ لکھ دیا جاتا۔ اس طریقے سے یہ فقہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فتاوی ہیں، آپ کی امت کو دیے ہوئے جو مسائل ہیں، آپ کی امت کی طرف جو رہنمائی ہے، امت کے اوپر جو احسانات ہیں، آپ کے کل مسائل کی ابھی تک گنتی نہیں ہوئی، کل تعداد کو ابھی تک کسی نے بیان نہیں کیا، لیکن ایک اندازے کے مطابق جو گنے ہوئے مسائل ہیں ان کی تعداد 10,000 کم 13 لاکھ بنتی ہے۔ 10,000 کم 13 لاکھ، 12,90,000 مسائل جس شخص نے امت کے حوالے کیے ہیں اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ 12,90,000 مسائل امت کو دینا، اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ امین ستر وکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 70,000 مسائل وہ ہیں، 70,000 مسائل وہ ہیں جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ نماز کے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ جو نماز ہے
اس نماز کے بارے میں 70,000 مسائل امت کے حوالے کیے ہیں. جو ایک عبادت کے بارے میں اتنے مسائل دے رہا ہے وہ کتنا بڑا انسان ہوگا, کتنا بڑا انسان ہوگا. آج لوگ جن کو 10 مسائل بھی نماز کے یاد نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ ایسے تھے. آپ رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو لے رہے ہو. ایک شخص جا رہا تھا, آج ایک عورت کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا. اس عورت کے سامنے دوسرے عالم نے حدیث کو پیش کیا کہ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے, اور کہا کہ اس کے بارے میں امام مالک رحم اللہ کا قول یہ ہے. اور کہنے لگا کہ بی بی بتاؤ, بی بی جی آپ کو امام مالک رحم اللہ کے فتویٰ کے اوپر مسئلہ بتاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسئلہ بتاؤں. تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں, امام مالک رحم اللہ کے فتویٰ کے مطابق بتاؤ. تو یہ عالم صاحب غصہ ہو گئے, کہنے لگے کہ آپ حدیث کے اوپر امام مالک رحم اللہ کے قول کو ترجیح دے رہی ہو. تو وہ عورت بھی سمجھدار تھی, ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھی. اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, میں امام مالک رحم اللہ کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ترجیح نہیں دے رہی ہوں, میں امام مالک رحم اللہ کی سمجھ کو تیری سمجھ کے اوپر ترجیح دے رہی ہوں کہ تو جو ڈائریکٹ حدیث کو دیکھ کر مسئلہ بتائے گا تیری سمجھ کمزور ہے, امام مالک رحم اللہ کی سمجھ بہت اعلیٰ تھی. تو ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے جو مسائل امت کو دیے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے امت کے حوالے کر دیے. اس میں دیکھا گیا کہ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس میں دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اس میں دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے فتاوی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے جانے کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں, آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں وہ صحابہ جن کا تعلق اس اعتبار سے مشہور تھا کہ وہ امت کی رہنمائی کرتے تھے, امت کی رہنمائی کرتے تھے, ان حضرات کے فتاوی اس کے بارے میں کیا تھے, ان تمام کو جمع کر کے ایک جگہ پہ جیسے دے دیا گیا اس چیز کا نام فقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نماز کے 13 فرائض ہیں, جسم پاک ہو, بدن پاک ہو, نماز کا وقت ہو, قبلہ کی طرف رخ ہو, یہ ہو یہ ہو یہ ہو. یہ کسی روایت میں آپ کو ایک جگہ پہ نہیں ملے گا کہ آپ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے آپ کو 13 کے 13 فرائض مل جائیں. ایسا کہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. ان فقہاء نے ہمارے اوپر احسان یہ کر دیا کہ قرآن مجید کے اندر, احادیث کے اندر جہاں جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں یہ چیز فرض کی حیثیت سے ہے, ان احادیث سے قرآن مجید کی آیات سے جمع کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا تاکہ آپ کو جسم کا پاک ہونا اس کے لیے روایات کو ڈھونڈنا نہ پڑے, کپڑوں کا پاک ہونا اس کے لیے روایات کو ڈھونڈنا نہ پڑے, جگہ کا پاک ہونا اس کے لیے روایات کو ڈھونڈنا نہ پڑے, ایک جگہ پہ جمع کر کے آپ کے حوالے کر دیا. نماز کی یہ سنتیں ہیں, اس روایت سے معلوم ہوتی ہیں, اس روایت سے معلوم ہوتی ہیں, ادھر سے ادھر سے ادھر سے. اتنی روایات کون یاد کرے گا, آسان کر کے ہمارے حوالے کر دیا. لیکن وہ انسان جن کو نماز کی 21 سنتیں جو آسان کر کے فقہاء نے ہمارے حوالے کی ہیں وہ بھی یاد نہیں ہوتی, اور وہ کہتے ہیں جی ہم فقہ کی بات کیوں مانیں. آج تو لوگ یہ کہتے ہیں جی بس ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کافی ہیں, بس ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس کتاب موجود ہے, ہم سمجھ جائیں گے. ایسا بہت مشکل ہو جائے. یہ گمراہی کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جہاں پہ جو مسئلہ پسند آیا اسی کو لے کر چلے گئے. وہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم ہے, آپس میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان نے غیر مسلم کو کہ وہ کعبہ کی جانب منہ کیے ہوئے ہے,
اور اس کی جانب پیشاب کر رہا ہے. یہ گیا اس کی گردن میں زور سے لگائی اور کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کعبہ ہے, اس کی طرف منہ کر کے تم پیشاب کر رہا ہے. کچھ عزت نام کی بھی چیز ہوتی ہے. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, یہی مسلمان ہے اور اس نے کعبہ کی طرف منہ کیا ہوا اور پیشاب کر رہا ہے. اوپر سے وہ غیر مسلم آ گیا. اب وہ اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ اس سے پوچھوں یا نہ پوچھوں. یہ اٹھا, اس نے ناڑا باندھا اور اس کے بعد پھر اسے 1-2 لگا دی. کہا اب کیوں مارا ہے؟ کہا کہ اب آپ آنکھیں کیوں نکال رہے ہو؟ یہ ہمارا کعبہ ہے, ہم اس کی طرف پیشاب کریں, ہم اس کی طرف منہ کریں یا پیٹ کریں, ہماری مرضی. تو ہم نے دین کو اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے. جو ہماری مرضی کا ہوگا ہم اسے قبول کر دیں گے, جو ہماری مرضی کا نہیں ہوگا ہم اسے چھوڑ دیں گے. اس لیے ایسا نہیں. ان حضرات نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ رب العزت ان کو ان خدمات کا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اتنا بڑا احسان کیا ہم لوگوں پہ. آج ہمیں ورغلایا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں, فلاں کی بات مانتے ہیں. آپ سینہ تان کر کے ہیں کہ ہاں ہم الحمدللہ ہم مانتے ہیں. آپ کوئی یہ جو میں نے تعداد بیان کی کہ 12,90,000 مسائل ہیں, ان 12,90,000 مسائل میں سے کوئی شخص کوئی ایک مسئلہ تو پیش کرے کہ جو قرآن کے خلاف ہو یا وہ سنت رسول کے خلاف ہو. کوئی ایک مسئلہ تو پیش کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ میرا یہ والا بتایا ہوا مسئلہ قرآن کے خلاف ہے, حضور کے فرمان کے خلاف ہے, تو اس میرے مسئلے کو دیوار پہ مار دیا جائے, قرآن مجید پہ عمل کر دیا جائے, حدیث رسول پہ عمل کر دیا جائے. لیکن پہلے مسئلے کو تو اس کے خلاف ثابت تو کرے. اور یہ حکم اسے دیا گیا ہے کہ جو اس معاملے کے اندر ماہر ہو. ایسا نہیں ہے کہ راستے میں وہ جوتے سی رہا ہے اور بغل کے نیچے بخاری شریف کی کتاب رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو ورغلانے کے لیے کہہ رہا دیکھیں جی یہ کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اب اردو کا ترجمہ رکھا ہوا ہے, اگر اسی کی عربی عبارت اس کے سامنے کر دی جائے تو وہ بھی اسے سمجھنا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اکابرین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.